السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سبق نمبر 2 کے اندر کہ حروف قرآن مقدس میں کہیں کہیں پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں کہیں پر آدھے لفظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے سمجھیں گے۔ تو ہم نے یہاں تک کل پڑھا تھا، اور اب ہم سمجھیں گے، اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، یعنی حرکات کا بیان۔ فرما رہے ہیں زبر زیر پیش، اس سے آگے انہوں نے ایک لائن کھینچی ہے، لائن کے اوپر زبر لگایا، نیچے زیر لگایا اور اوپر پیش لگا دیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرائیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو یہ والا جو تختی نمبر 3 ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیان جو ہے وہ زبر کا چلے گا۔ اب اس والی تختی میں یہ زبر کا بیان کریں گے۔ تو ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، تو آپ کہنا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یعنی حرکات 3 ہوتی ہیں، زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، ضا طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہ آپ نے پورے ان تمام حروفوں پر سمجھ لیا کہ زبر اگر ہوگا تو وہ کس طریقے سے اس کی آواز ہوگی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورے زبر کی آواز تھی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے آپ کو یہاں پر کہا تھا کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور میں نے یہاں پر اس کو الف پڑھا، تو میں نے خود ہی پڑھا تھا تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اس لیے کہ اس پر حرکت لگی ہوئی ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، جو بالکل خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اور جس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے تو وہ الف نہیں ہے۔ وہ جس کے اوپر زبر ہے یا پھر زیر ہے یا پھر پیش ہے تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اب ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ یہ بات بہت ذہن میں بٹھا لیں اپنے، کہ جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی الف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اب ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ کا کام کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پیچھے سبق میں ہم نے آپ کو
جو پڑھایا تھا تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا الف، تو یہ الف ہی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے نیچے کچھ ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ الف۔ ایسے ہی آگے آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ بھی الف ہی ہے۔ اسی طریقے سے کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی تو وہ الف ہوگا، اور جہاں کوئی حرکت ہوگی الف کے اوپر تو وہ حمزہ ہوگا۔ تو ہم نے یہاں تک سمجھ لیا۔ اب اس سے آگے دیکھیں، مشق بتا رہے ہیں، دال زبر دا، را زبر را۔ آپ نے تمام حروفوں کو پہچان لیا ہے کہ کون سا حروف کیسا ہوتا ہے۔ اگر نہیں سمجھا ہے تو آپ ہماری پیچھے والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، تو اب زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دا را سا، دا را سا، اس کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے تو دا را سا۔ ایسے ہی واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر آ، وا دا آ، وا دا آ۔ ایسے ہی عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، آ با دا، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کا سا با، دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، دا خا لا، با زبر با، لام زبر لا، با لا، غین زبر غا، با لا غا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وا جا، دال زبر دا، وا جا دا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سا جا، دال زبر دا، سا جا دا۔ تو یقیناً آپ یہاں سے لے کر یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے اچھے طریقے سے کہ زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اب اسی حرکات کے بیان میں سے دوسری حرکت تھی زیر کی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی تھی اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں وہاں پر ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر آ، یہیں پر ہے حمزہ زیر ای، وہاں پر آ تھا، یہاں پر ای ہے۔ ایسے ہی با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ای۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی حمزہ ہے اور یہاں پر بھی حمزہ ہے، تو جی ہاں، یہ دونوں حمزے ایک ہی کام کرتے ہیں۔ اس سے آگے دیکھیں، لیکن جگہ جگہ جہاں پر الف کی ضرورت آتی ہے تو وہاں پر الف لکھا جاتا ہے، اس طریقے کا الف، اس کے نیچے حرکت لگا دیتے ہیں تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور کہیں کہیں ضرورت ایسے حمزہ کی ہوتی ہے تو ایسا حمزہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں، مشق، الف زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ پیچھے والے سبق میں تمام حروفوں کی آواز اوپر کو اٹھ رہی تھی اور یہاں پر تمام حروفوں کی آواز نیچے کو گر رہی ہے۔ الف کی بھی آواز نیچے کو ہو رہی ہے، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، را دی، فا زبر فا، را دی فا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے را کے اوپر زبر لگا دیا تو اس کی آواز اوپر کو جا رہی ہے، دال کے نیچے زیر لگا دیا تو دال کی آواز نیچے کو آ رہی ہے، اور فا کے اوپر زبر لگا دیا تو فا کی آواز اوپر کو اٹھ رہی ہے۔ انہوں نے یہاں پر یہ بتایا ہے
کہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کیا آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے ہیں یا نہیں سمجھ پائے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر زبر اور زیر دونوں کو لے لیا تاکہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں۔ اب را کی آواز کو اوپر کرنا ہے، دال کی آواز کو نیچے کرنا ہے، اور فا کی آواز کو پھر سے اوپر کرنا ہے۔ اب آپ یقیناً اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ را دی فا، را دی فا، را کی آواز اوپر کو ہو گئی اور دال کی آواز نیچے کو ہو گئی اور فا کی آواز اوپر کو ہو گئی، را دی فا۔ ایسے ہی ہا زبر ہا، میم زیر می، ہا می، دال زبر دا، ہا می دا، ہا می دا۔ ہا زبر کی آواز ہے، می زیر کی آواز ہے، اور دا یہ بھی زبر کی آواز ہے، ہا می دا۔ شین زبر شا، ہا زیر ہی، شا ہی، دال زبر دا، شا ہی دا۔ با زبر با، خا زیر خی، با خی، لام زبر لا، با خی لا۔ سین زبر سا، خا زیر خی، سا خی، را زبر را، سا خی را۔ را زبر را، حا زیر حی، را حی، میم زبر ما، را حی ما۔ لام زبر لا، عین زیر عی، لا عی، با زبر با، لا عی با۔ شین زبر شا، را زیر ری، شا ری، با زبر با، شا ری با، شا ری با۔ عین زبر آ، میم زیر می، آ می، لام زبر لا، آ می لا، با زبر با، را زیر ری، با ری، قاف زبر قا، با ری قا، با ری قا۔ خا زبر خا، طا زیر تی، خا تی، فا زبر فا، خا تی فا۔ جیم زبر جا، عین زیر عی، جا زی، عین زبر آ، جا زی آ۔ سین زبر سا، قاف زیر قی، سا قی، میم زبر ما، سا قی ما۔ غین زبر غا، شین زیر شی، غا شی، یا زبر یا، غا شی یا، غا شی یا۔ نون زبر نا، سین زیر سی، نا سی، یا زبر یا، نا سی یا، نا سی یا، نا سی یا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک ہم نے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا، یعنی کہ حرکات میں سے دو حرکتوں کا بیان ہو چکا، ایک زبر کا اور ایک زیر کا، اور اس کے بعد اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پیش کا بیان، یعنی کہ آخری حرکت۔ قرآن مقدس میں یہی تین حرکتیں ہوتی ہیں، اور انہی تینوں حرکتوں سے لفظ انسان کو پڑھنا آتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یہ بیان ہے پیش کا بیان۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، مطلب آگے کو آواز جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی تھی اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی تھی، اور ایسے ہی پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ جیسے الف، جیسے حمزہ پیش او، اس کی آواز آگے کو جا رہی ہے، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ تو ان تمام حرفوں کی آواز آگے کو جا رہی تھی، اور اب اس کے آگے ہم مشق کرتے ہیں انہی حرفوں کی۔
اب آپ ذرا غور کریں کہ انہوں نے زبر اور زیر کا جب بیان کیا تھا تو یہاں پر انہوں نے مثالوں کے اندر جو ہے مشق کے اندر انہوں نے زبر اور زیر کو ہی استعمال کیا تھا، اور پیش کو کہیں بھی انہوں نے اتنے بیچ میں استعمال نہیں کیا ہے۔ اب اس سے آگے جب انہوں نے پیش کا ذکر کر دیا ہے اوپر، تو اب یہاں پر انہوں نے زبر زیر پیش تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ اتنی مثالوں میں، اتنی مشق کے جملوں میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں، را پیش رو، یہ پیش کی مثال دے رہے ہیں، را پیش رو، سین پیش سو، رو سو، لام پیش لو، رو سو لو، تینوں کو انہوں نے اوپر کو آگے کو ان کی آواز کر دی اور پیش کی مثال انہوں نے دے دی، رو سو لو۔ ایسے ہی سین پیش سو، دال پیش دو، سو دو، سین پیش سو، سو دو سو، سو دو سو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فو قی، دال زبر دا، فو قی دا۔ اس جملے میں انہوں نے تینوں کی آوازوں کو جمع کر دیا۔ فا کے اوپر جو ہے وہ پیش کی آواز ہے جو آگے کو بڑھ رہی ہے، فو، اور قاف کے نیچے زیر لگا دیا تو بتا دیا کہ اس کی آواز نیچے کو جائے گی، جیسے قی، فو قی، اور دال کے اوپر زبر لگا دیا تو اس کی آواز اوپر کو اٹھے گی، فو قی دا۔ اب اس کے بعد قو، قاف پیش قو، تا زیر تی، قو تی، لام زبر لا، قو تی لا، قو تی لا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، کا رو، میم زبر ما، کا رو ما، عین پیش او، لام زیر لی، او لی، میم زبر ما، او لی ما، او لی ما، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہو دی، یا زبر یا، ہو دی یا، ہو دی یا، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سو ہو، فا پیش فو، سو ہو فو، واو پیش وو، سین زیر سی، وو سی، عین زبر آ، وو سی آ، وو سی آ، قاف پیش قو، دال زیر دی، قو دی، را زبر را، قو دی را، قو دی را۔ یہاں پر بھی انہوں نے تینوں لفظوں کو، تینوں حرکتوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے جمع کر دیا تینوں حرکتوں کو، اس میں بھی انہوں نے تینوں حرکتوں کو جمع کر دیا ہے، یہاں بھی انہوں نے تینوں حرکتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایسے ہی نون پیش نو، صاد زیر سی، نو سی، را زبر را، نو سی را، نو سی را، نو سی را۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو تختی نمبر 4 کے اندر حروف مدہ کا بیان پڑھائیں گے، اسی لیے آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو خوب اچھے طریقے سے دیکھتے رہیں اور اپنے گھر پر ایک نورانی قاعدہ منگا لیں اور اس میں دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ قاعدہ مکمل ہونے تک ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نورانی قاعدے سے ہی قرآن مقدس کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا، اور ہم لوگ بھی اچھا قرآن پڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، قرآن مقدس پڑھنا بہت اہم چیز ہے۔ زندگی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن قرآن مقدس کو نہیں پڑھتا۔ میرے بھائی، اگر آپ قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہماری تمام ویڈیوز کو صحیح طریقے سے دیکھ کر اور اپنے کتابوں کے اندر اپنی اس نورانی قاعدے کے اندر آپ اگر مشق کرتے رہیں گے تو آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں اور آگے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔